أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. آج ہمارا درس قرآن سورۃ البقرہ شریف کا نمبر 284 اور 285 پر مشتمل ہے. ان میں ایک تو اللہ رب العزت کی حاکمیت کا بیان ہے، دوسرا بندے جو گناہ کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اور تیسرا ایمانیات کی بنیادی باتیں، اور چوتھا اللہ رب العزت کے احکامات کے متعلق بندہ مومن کا جو رویہ ہونا چاہیے اس کا ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے. فرمایا للہ اللہ ہی کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض وہ جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اسے چھپائے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ تم سے اللہ اس کا حساب لے گا، فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء پھر بخش دے گا جسے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول ایمان لایا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل الیہ اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان لائے اہل ایمان مومن، کل یہ سب آمن باللہ دل سے مانتے ہیں اللہ کو، وملائکتہ اس فرشتوں کو، اس کے فرشتوں کو، وکتبہ اور اس کی کتابوں کو، ورسلہ اور اس کے رسولوں کو، لا نفرق بین احد من رسول اور کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے، وقالو اور انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، واطعنا ہم نے اطاعت کی، غفرانک اے اللہ ہم تیری بخشش کے طالب ہیں، ربنا اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طالب ہیں، وإلیک المصیر اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. سب سے پہلے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے اللہ رب العزت اپنی بادشاہی اور حاکمیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ میرا ہے، سب کا خالق و مالک میں ہوں. تو جب خالق و مالک میں ہوں تو پھر مستحق عبادت بھی میں ہی ہوں، میری ہی عبادت کرو. پھر آگے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اسے چھپائے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب لے گا. تفسیر میں آتا ہے کہ جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی کہ جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپائے رکھو، جو کچھ تم ظاہر کرو اللہ سب کا حساب لے گا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو احکامات نازل ہوئے ان پر تو عمل کرنا ممکن ہے، لیکن اب دلوں کے اوپر وسوسوں کے اوپر کنٹرول رکھنا یہ ہمارے لیے کیسے ممکن ہے؟ صحابہ انتہائی پریشان تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم نوازی فرمائی ان کی
پریشانی کو دور کیا، اور فرمایا کہ اس طرح کے جب احکامات آتے تھے تو یہودی اور عیسائی آگے سے کہتے تھے سمعنا وعصینا، بات تو ہم نے سنی ہے لیکن نافرمانی کریں گے، نافرمانی کی ہے۔ فرمایا تم نے ایسا نہیں کہنا، تم نے کہنا سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ بس اللہ کا حکم آ گیا نا، آسان ہے مشکل ہے، ہم اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ سمعنا اللہ ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا اے اللہ ہم تیری بخشش کے امیدوار ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر فوراً سر تسلیم خم کر دیا، اور ان کی زبان پر جاری ہو گیا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا۔ تو جب یہ صحابہ کی طرف سے سمع و طاعت کے جذبے اور اللہ کی فرما برداری میں سرشاری کے جذبے سامنے آتے ہیں تو پھر اگلی آیات طیبات نازل ہوتی ہے، آمن الرسول سے لے کر آگے تک۔ تو یہ جو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیت طیبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کی تصدیق کرنے والی، اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی تصدیق کی ہے۔ تو یہاں پہ جو بات وضاحت طلب ہے وہ یہ کہ یہ جو فرمایا گیا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا جو جسے تم چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے محاسبہ کرے گا۔ تو یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ دل میں جو بندے کے خیالات آتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے وسوسہ آیا ہے، اس کے اوپر بندے کا کنٹرول بھی نہیں ہے، وسوسے آتے رہتے ہیں اور آ کے گزر گیا ہے، بندے نے اسے برا جانا ہے، مطلب کوئی برا خیال تھا دل کے اندر آیا، بندے نے اسے برا جانا ہے، اس پہ عمل نہیں کیا، وہ ختم ہو گیا، گزر گیا، اس پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پوچھ لیں گے۔ یہ جو فرمایا نا او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اس میں وہ وسوسہ شامل نہیں ہے۔ ہاں ایسا وسوسہ جو برا خیال ہے ذہن میں آیا اور بندے نے اس پہ عمل کا پختہ ارادہ کر لیا کہ میں یہ کام کروں گا اگر میری استطاعت میں ہوگا، تو یہ جو ابھی کیا نہیں دل کے اندر چھپایا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پختہ ارادہ کی ہے، یہ مراد ہے او تخفو، جو تم اپنے دلوں میں چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ تو یہ بنیادی فرق سمجھ لینا چاہیے، وسوسوں سے بچنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ کئی وسوسے بندے کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، تو ان سے وسوسے بچنے کی جو دعا ہے اور طریقہ جو ہمیں بتایا گیا وہ ہے جو ہی کوئی برا خیال ذہن میں آئے تو بندہ پڑھ لے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور وسوسے کو اپنے دل میں برا خیال کرے، اللہ کرے ہمارے دلوں کے اندر اچھے ہی خیالات آتے ہیں۔ پھر فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، اللہ بخش دے گا جسے چاہے گا، عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے یہاں پہ، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر گناہ گار کو عذاب دینا اور نیکوکار کو ثواب دینا یہ لازم نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے اوپر لازم نہیں ہے، وہ مالک ہے جو چاہے کرے، اب اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ نیکوکاروں کو ثواب دے اور انہیں اجر دے۔ تو فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول، ایمان لایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل الیہ، اس پر جو اتاری گئی تھی اس کی طرف میں، ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور اہل ایمان ایمان لائے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کمال درجے کا ایمان ہے، اللہ تصدیق کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو کچھ اللہ کی طرف سے اترا ہے سب سے پہلے حضور اس پر ایمان لائے ہیں، اور پھر ایمان حضور کا اتنا پکا ہے کہ جب ایمان لے آئے ہیں اور پھر پوری دنیا کے سامنے اس چیز کو پیش کیا ہے، اور پھر اس کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، ساتھیوں کی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، ہجرت کی ہے، ہر چیز کو چھوڑا ہے۔ اب یہی تو ایمان ہے کہ بندے نے جب کسی چیز کو عقیدہ بنا لیا تو پھر اس کے دفاع کے لیے بھی میدان عمل میں موجود رہے، اسے آگے پھیلانے کے لیے بھی میدان عمل میں موجود رہے، اور ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی برداشت کرنے کے لیے بھی تیار رہے۔ تو دیکھیے آج پوری دنیا میں جو اسلام کا ڈھنکا بج رہا ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت ہے، ساتھ صحابہ کرام کی محنت ہے، بعد میں آنے والے لوگوں کی محنت ہے۔ تو ہماری عجیب صورتحال ہے، ایمان تو ہے لیکن اپنی ذات کے اوپر بھی محنت نہیں ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا آمن الرسول، ایمان لایا یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل الیہ، جو اتاری گئی اس کی طرف میں، رب اس کے رب کی پاس سے، یعنی کتاب قرآن شریف، والمؤمنون اور اہل ایمان بھی ایمان لائے اس پر،
کلنا من باللہ، یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں کو، یہ ہمارے بنیادی عقائد ہے نا، اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، و کتبہ، اور اس کی کتابوں کو، و رسولہ، اور اس کے رسولوں، یہ ہمارے بنیادی عقیدے ہیں۔ تقدیر کا عقیدہ بھی ان میں شامل ہے، آخرت کا عقیدہ بھی ان میں شامل ہے، باقی مقامات پہ وہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، اور کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے، یعنی تمام رسولوں کو ہم مانتے ہیں۔ یہاں یہودیوں کا رد مقصود ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا، ہم جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں سب کو مانتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ اللہ اکبر، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، یہی بندہ مومن کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اس کے سامنے آ گیا ہے، اس کا رویہ یہ ہو، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک، ہم تیری بخشش کے طالب ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، والیک المصیر، ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔